الله مرشد الخلق من عدمي ثم الصلاة على المختار في القدم أمن تذكر الجيران بذي سلمي وزجت دمعا جرى من مقلة بدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الأمي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين الحمد لله رب العالمين ہم پہ احمد کا ہو سایہ ہم پہ اشرف کا کرم سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے مستراز کلید کرم کشا سرورہ شاہا کریمہ مستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر تم سوئے ماں معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریبہ یک نگاہ پیرے پیران میرے میران شاہ جینا و صفات ایک نظرداری برحالی ماں پریشان و صفات لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابنہما والفاطمہ بکار خیش حیرانم مغسنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم مغسنی یا رسول اللہ غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم در جہاں جز تو حبیبم مرض دارم عرصیاں رالا دوائے مگر الطاف تو باشر طبیبم بری نازم کے ہستم امت تو گنہگارم ولیکن خوش نصیبم الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضی و شاہ جیلانی و شاہ سنانی. آئیے بڑی تیزی سے میں گفتگو شروع کروں اور اس سے بھی زیادہ تیزی سے ختم کروں. اس سے پہلے اپنے اسلاف کے طریقے کے مطابق بارگاہ رسالت مآب میں جی لگا کر باواز بلند درود پاک کا تحفہ اس یقین بلکہ آج تو اس عقیدے کے ساتھ پڑھے کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. سرکار غوث پاک کی محفل کو وسیلہ بنا کے بارگاہ رسالت میں اس یقین سے پڑھیں کہ ہم غوث الورا سرکار کی محفل سے پڑھتے ہیں خیر الورا مدینے سے خود سماعت فرماتے ہیں. بڑی درود پاک اللہم صلی اللہ دور سے پڑھو اتیاچار بہت ہو گیا تھا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضیلنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها صلوات من جمیع الخیرات في الحیات وبعد الممات انك قریب مجیب الدعوات وانت على كل شيء قدیر. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. سبحان اللہ نہیں کہیں گے آپ کا مرتبہ ہے کیا غوث کی طرح کسی کا ہے تو پھر آپ سبحان اللہ کیوں نہیں کہتے. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم والا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا تو حسنی حسینی کیوں نہ محی الدین ہو اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب پڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا مٹ گئے
مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آبا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، ہاں مزرعے چشت و بخارا وہ عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں چھالا تیرا، راج کی شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، چل لکھا لائے چل لکھا لائے ثنا خانوں میں چہرہ تیرا، یوں نہ بلک تو رضا تو نہیں جید تو نہ ہو سید جید، ہر پہر ہے مولا تیرا، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا، العما غور وہ قہر ہے تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، یاد ابھی جس پہ حماجت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کی جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، اس نشانی کی جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، جو علی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے مولا تیرا، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے مولا تیرا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا، یہ دل ہے جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، ہم قادری ہیں شکر ہے رب قدیر کا، دام ہے ہمارے ہاتھ میں پیران پیر، کسی نے حضور غوث پاک سے پوچھا تھا حضور جو آپ کے سلسلہ قادریہ میں بیعت نہ ہو لیکن کسی اور سلسلے میں مرید ہو اور آپ سے محبت رکھتا ہو، اسے پاک فرماتے وہ میرا ہی مرید ہے، میرا ہی مرید ہے، اس لیے سلسلہ قادریہ کا فیضان ہر سلسلے میں ہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ بہرحال برادران ملت اسلامیہ، کچھ گرمی آئی ہوگی آپ میں، میں بڑی تیز مجھ میں تو آ گئی، آپ میں آئے نہ ہے اس لیے کہ غوث پاک کا نام الحمدللہ اتنا پاک کمال نام ہے کہ نام لیتے ہی ایمان کی حرارت بالکل اپنے شباب پر پہنچ جاتی ہے۔ میں بڑی تیزی کے ساتھ گفتگو کی شروعات کروں۔ اللہ رب العزت نے کائنات میں بہتوں کو بہت سے مقام عطا فرمائے اور اللہ رب العزت نے ولایت کا سارا ڈپارٹمنٹ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے صدقے و طفیل امیر کائنات، امام کائنات، مولائے کائنات، علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم، اسد اللہ الغالب، اسد اللہ الغالب سرکار علی بن ابو طالب کے ہاتھ میں عطا فرمایا، اور پھر پنجتن پاک کو اختیار عطا کیا گیا کہ پنجتن جس کے نام پر رضامندی کا اظہار کرتے اللہ رب العزت انہیں ولایت کا مقام عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن دوستو ولیوں کی بھی کئی کیٹیگریاں ہوتی ہیں، کئی منزلیں ہوا کرتی ہیں، کوئی ولی ماں کے پیٹ سے بن کر ولی پیدا ہوتا ہے، کوئی اپنی محنتیں کر کے اللہ کو راضی کر لیتا ہے، کوئی اپنے وقت میں تو کچھ اور ہوتا ہے مگر محنتیں کر کے وقت کا ولی کامل اور ولی اعظم بن جاتا ہے۔ تو بہرحال ولی بننے کے بھی کئی طریقے ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اولیاء کاملین میں بہتوں کو
بہت سے مقام عطا فرمائے، مگر شہنشاہ جیلان، شہنشاہ بغداد، پیروں کے پیر، میروں کے میر، روشن ضمیر، قطب ربانی، شاہباز لامکانی، قندیل نورانی، شاہباز لامکانی، محبوب سبحانی، سرکار محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی ثم البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ستودہ صفات ایسی بابرکت ہے، اس کی آمد کی خوشخبری اب اولیاء سابقین نے دی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے متفائل کائنات میں جن نبی کو بھی جو ملا وہ حضور کے صدقے سے ملا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ سرکار مدینہ علیہ السلام کے سب سے جتنے نبیوں کو ملا حضور کے سب سے، جتنے ولیوں کو ملا حضور کے سب سے۔ اب آپ توجہ فرمائے، جب حضور کا صدقہ دوسری امتوں کے ولیوں کو ملتا ہے تو پھر مولا کائنات، ایک جملہ یاد کیجئے گا، علی حیدر کرار صرف امت محمدیہ کے ولیوں کے امام کا نام نہیں ہے۔ علی صرف امت محمدیہ کے ولیوں کے امام کا نام نہیں ہے، بلکہ آدم سے لے کے قیامت تک جتنے ولی آئیں گے، نبیوں کی بات نہیں، حضرت آدم کی امت ہو یا جناب نوح کی امت، حضرت شیس کی امت ہو یا جناب زکریا کی، ساری امتوں میں جو ولایت کا اعلیٰ کمان، ہائی کمان ہے وہ علی حیدر کرار۔ اب آپ اندازہ لگائیے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، جس طریقے سے تمام امتیوں میں، خواہ وہ حضرت آدم کی امت ہو یا حضرت نوح کی امت ہو، جس طریقے سے تمام امتیوں میں حضرت ابوبکر صدیق کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے، تمام امتیوں میں ایسا نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صرف اس امت میں افضل ہے، نہیں، افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کی بات، نبیوں کے بعد اب وہ کسی کی امت ہو، نبوت کا ڈپارٹمنٹ ماں سوا ہے، مگر نبوت کے بعد جو کچھ ہے اللہ رب العزت نے ابوبکر صدیق کو عطا فرمایا ہے۔ اسی لیے محدث اعظم نے کہا تھا، پوچھتے کیا ہو مرتبہ ابوبکر کا سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے۔ یہ نورانی میاں قبلہ کے دادا کا اور حضور ہاشمی میاں کے والد کا شعر ہے، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا۔ جس طریقے سے ابوبکر صدیق کو تمام امتیوں میں افضل بنایا گیا ہے، اسی طریقے سے سارے امتیوں میں جس کو جو ولایت ملی ہے وہ علی کا صدقہ ہے۔ نتیجہ کیا نکل کے آیا؟ اگر سلیمان کا امتی آصف برقیہ ایک لمحے میں اپنے ملک سے ملک سبا جاتا بھی ہے، تختہ لاتا بھی ہے، پلک جھپکنے سے پہلے وہ جناب تختہ حضرت سلیمان کی خدمت میں پیش کرتا ہے، رزلٹ آپ نکالے جب علی کے غلام کا عالم یہ ہے تو علی جیسے امام کا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ پتہ کیا چلا؟ اب علی حیدر کرار ہے، علی حیدر کرار دستخط کرتے جاتے ہیں، اللہ ولایت دیتا جاتا ہے، مسکراتے جاتے ہیں، اللہ ولایت دیتا جاتا ہے، کسی سے راضی ہوتے ہیں، اللہ ولایت دیتا جاتا ہے، اللہ ولایت دیتا جاتا ہے، اللہ ولایت دیتا جاتا ہے۔ آج تو یہ ہے کہ جب اسی علی کا نور نظر، جس کی رگوں میں باپ کی جانب سے حسن مجتبیٰ کا خون ہے، جس کے والد کا نام موسیٰ ہے، کنیت ابو صالح ہے، لقب جنگی دوست ہے، غوث پاک کے پورے والد کا پورا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے، جن کی والدہ ام الخیر امت الجبار فاطمہ بنت عبداللہ سمئی ہے، یہ حضرت امام حسین کی اولاد سے ہے، باپ امام حسن کی اولاد سے، ماں امام حسین کی اولاد سے۔ جب حسنی خون اور حسینی خون ایک جگہ جمع ہوتا ہے تو وہ حسنینی گلشن ہوتا ہے، اور حسنینی گلشن سے جو جیلان کی مقدس سرزمین پر کوئی کلی اگر گنجلوار ہوتی ہے، اس
حسنی حسینی. جاوید صاحب ہیں آپ؟ رافضیوں نے ایک جماعت نے غوث پاک کے نسب پر اعتراض کیا. آپ کیا معشومہ کی غوث پاک کے نسب پہ اعتراض کیا. کتاب کا نام نزہۃ الخاطر الفاتر اٹھا کے پڑھ لیجئے گا. وہ لکھی اسی لیے گئی ہے تاکہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے اسپیشل طور پر خاندان پر گفتگو کی جائے. لوگوں نے غوث پاک کو نہیں چھوڑا. اعلیٰ حضرت نے اسی کی تردید کرتے ہوئے شعر کہا تھا. شعر کو کہا تھا تو حسنی بھی ہے حسینی بھی ہے. تو حسنی حسینی کیوں نہ محی الدین ہو اے خضر مجمع بحرین. مجمع بحرین کہتے ہیں دو سمندر کو ملنے کی جگہ. بحر مانے سمندر, دو سمندر جہاں ملتے ہیں غوث پاک آپ ہوئے ہیں. ایک حسنی فیضان کا سمندر, ایک حسینی فیضان کا سمندر, اور دو سمندروں کا جو جناب والا موتی ہے اسے غوث پاک کہتے ہیں. دیکھیں صاحب, کوئی بھی بڑا مہمان آتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے لوگ بتاتے ہیں فلاں تاریخ کو فلاں صاحب آئیں گے, فلاں تاریخ کو فلاں صاحب آئیں گے. جب یہ دنیا کا دستور ہے, جب یہ آپ کے ہمارے دوست کے ساتھ ہو سکتا ہے تو اللہ کے دوست کی تو شان ہی نہیں رہتی. میرے سرکار غوث پاک کی شان کو آج تک کوئی ناپ نہیں پایا. کوئی ناپ نہیں پایا. شان میرے سرکار کی بہت اعلیٰ ہے. میرے شہنشاہ بغداد کی شان بہت اعلیٰ ہے. بلکہ اہل سنت کے اکابرین نے یہ کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان کی جھلک دیکھنی ہو تو غوث پاک کی زندگی پر. اللہ رب العزت نے انہیں مصطفیٰ کی شان کا مظہر بنایا. میں زیادہ ڈیپ میں جانا نہیں چاہتا, ورنہ ہر ولی, میں بتاؤں بڑی تیزی, ہر ولی کسی نہ کسی ولی کے سلوک, کسی نہ کسی نبی کے راستے پر ہوتا ہے. کسی ولی کے سلوک پر یا تو وہ راستہ طے کرتا ہے یا کسی نبی کے سلوک پر وہ چلتا ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ جان رحمت کی راہ سلوک پر, شیخ نجم الدین کبریٰ حضرت موسیٰ کی راہ سلوک پر, سلطان غوث العالم حضرت عیسیٰ کی راہ سلوک پر, اور جو ولی جس نبی کی راہ پر چلتا ہے وہ چیزیں جو نبی سے معجزہ بن کر ثابت ہوتی تھیں وہ اس ولی سے کرامت بن کر ثابت ہوتی. یہ بھی ایک موضوع ہے, یہ ایک مفصل ٹارگٹ ہے کہ اگر میں صرف یہ گفتگو کروں کہ صاحب سرکار مدینہ کا معجزہ اور مصطفیٰ کی اولاد شہنشاہ بغداد کی کرامت, میں کئی ایسے واقعات آپ کے سامنے پیش کر دوں گا کہ بہت ساری چیزیں میرے حضور سے معجزہ بن کے ثابت ہوئی, اور حضور کے صدقے طفیل غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو رب کعبہ نے ایسی کرامتیں دکھانے کا بھی اختیار عطا فرمایا. عرض یہ کر رہا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ, مہمان جب آتا ہے نا تو لوگ اس کی آمد کے چرچے کرتے ہیں. میرے شہنشاہ بغداد کی آمد تو 5ویں صدی ہجری میں ہونی تھی, سن 470 یا تاریخ میں اختلاف ہے. آپ کی آمد ہوئی, لیکن سنیں سرکار شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے تو بہت بعد میں, لیکن تابعین کے سردار ہیں جن کو دنیا امام حسن بصری کہتی ہے. ذرا سا ان کی بارگاہ میں چلیں. کون امام حسن بصری؟ جو مولا علی کا خلیفہ ہے وہ امام حسن بصری. اللہ اکبر, جس کے فیضان سے ہر سلسلہ مالا مال ہے وہ امام حسن بصری. سرکار امام حسن بصری فرماتے ہیں 5ویں صدی ہجری کے وسط میں ایک شہزادہ جلوہ بار ہوگا, جیلان میں پیدا ہوگا, اس کی بڑی شان ہوگی. اللہ اکبر, اس کا نام عبد القادر ہوگا. آپ حسن بصری سرکار کی چوکھٹ پر جائیں گے, میرے غوث کے چرچے آپ کو وہاں ملیں گے. آپ سرکار حضرت امام حسن بصری کی چوکھٹ سے اٹھیں, آئے حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی کی چوکھٹ پر حاضر آئے. حضرت جنید بغدادی حضرت اویس قرنی کی چوکھٹ پر چلے. آپ بھی تابعی ہیں, ہاں عاشقوں کا سردار, مصطفیٰ جان رحمت کے جانثاروں کا امام, جس کو دنیا تابعین کی جماعت کا امام حضرت سیدنا اویس قرنی کہتی ہے. آپ اویس کے بارے میں جانتے ہیں, جن کا رتبہ یہ ہے کہ مصطفیٰ جسے اپنا جبہ دے کر اپنی امت کے لیے دعا کروائے اسے اویس قرنی کہتے ہیں. مگر اویس کہتے ہیں اللہ اکبر 5ویں صدی ہجری میں ایک شہزادہ جیلان میں پیدا ہوگا جس کا نام نامی اسم گرامی عبد القادر ہوگا, حسنی سادات سے ہوگا, اور اس کی بڑی شان
شان ہوگی. اللہ اکبر. آپ حسن بصری کو سن چکے, آپ حضرت اویس قرنی کو سن چکے, سید الطائفہ, امام الطائفہ سرکار جنید بغدادی کی چوکٹ پر آئے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا نام غوث پاک کے پیروں میں آتا ہے. اللہ اکبر. لیکن جنید بغدادی بھی کم و بیش وہی جملے کہتے ہیں, یعنی مصطفیٰ جان رحمت کی اس مصطفیٰ کے اس لاڈلے کی آمد کی خوشخبری سناتے ہیں. میں بڑی تیزی سے آگے چلوں. ایک ذات کامل ہے جس کو 11واں امام امام حسن العسکری کہا جاتا ہے. ہاں ائمہ اہل بیت کے 12 امام ہیں. پہلے امام سرکار مولا علی ہے, دوسرے امام سرکار امام حسن مجتبیٰ ہے, تیسرے امام امام حسین شہید ظلم و جفا ہے, چوتھے امام امام زین العابدین ہے, پانچویں امام امام محمد الباقر ہے, چھٹے امام امام جعفر الصادق ہے, امام اور ساتویں امام امام موسیٰ الکاظم ہے, اور آٹھویں امام امام علی الرضا ہے, اور نویں امام امام علی الجواد ہے, اور 10ویں امام امام علی الہادی ہے, 11ویں امام امام حسن العسکری ہے, 12ویں امام قرب قیامت امام مہدی آئیں گے. یہ 11 امام ائمہ اہل بیت ہے. 11ویں امام کا نام امام حسن عسکری ہے. کون امام عسکری, کون ہے حسن عسکری, جن کو لوگوں نے جیل میں ڈال دیا. لیکن سوچیں آج ہم پر اور آپ پر اگر کوئی تبرہ کس لیتا ہے, یعنی اگر ہم پر اور آپ پر کوئی طنز مار دیتا ہے, تو ہم دین کی خدمت سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں, بلکہ جناب خدمت کرنا ہی بعض لوگ چھوڑ دیتے. مگر سوچے تو صحیح, یہ وہ نفوس قدسیہ میں ہے جن کو ائمہ اہل بیت ہونے کا شرف حاصل ہے, جن کی رگوں میں حسین شہید ظلم و جفا کا خون ہے, جو حسن عسکری ہے یعنی زین العابدین کے پوتوں میں جن کا شمار ہوتا ہے, وہ جو جعفر صادق کے فیضان کا وارث ہے, وہ جو امام محمد الباقر کے عروج کا وارث ہے, وہ جو فاطمہ الزہرا کے گھر کا شہزادہ ہے, گھر کا شہزادہ ہے, اسے کسی جرم پر نہیں بلکہ صرف سید ہونے کی وجہ سے اس وقت کے خلیفہ نے جیل میں ڈال دیا. آج ہم اور آپ ظلم سے بھی کہہ سکتے ہیں ان لوگوں نے سہا, مگر جناب اگر ہم پر جملے کسے جائے تو ہم شکوے شروع کر دیتے ہیں. انہیں صرف سید ہونے کی وجہ سے, مصطفیٰ کا خاندانی ہونے کی وجہ سے ظلم کرتے ہوئے لوگوں نے جیل میں ڈال دیا, مگر مصطفیٰ کی خاندان کا یہ شہزادہ اللہ اکبر جیل میں راتوں کو عبادت کرتا تھا, دن میں روزے رکھا کرتا تھا. ایک ساتھی تھے, ظاہر بات ہے کبھی کبھی لوگ برے پھنس جاتے ہیں, کبھی کبھی برے پھنس جاتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے ساتھ جاتے ہیں جلسے میں اور انتظار کرتے ہیں کب ختم ہو کب ختم ہو کب ختم. پھنس گئے, لے کے آئے ہیں تو لے کے جانا پڑے گا, تو اس کو کہتے ہیں برا پھنس جانا. یہ صحبت کی وجہ سے ہو جاتا ہے نا, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بول نہیں رہے, جاتے نہیں ہمارے ساتھ جلسے میں تو بولیں گے بھی کیا, بولتا وہ ہے جس پر گزرتی ہے. چلیے بڑی تیزی سے آگے چلتا ہوں. اس نورانی محفل میں زیادہ دیر آپ کو ٹھنڈ کے حوالے نہیں کرنا چاہتا. کمیٹی بھی نورانی ہے نا, مقرر بھی نورانی. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا, نورانی بہت اچھا نام ہے, بہت اچھا, مگر اپنی شکلیں بھی نورانی کریں اور اپنے عمل بھی نورانی کریں. اپنی پیشانیوں کو سجدے سے مزین کر کے اپنی پیشانیاں نورانی کریں. پوسٹر تو نورانی نام کے گلی چوراہے میں کوئی بھی چپکا سکتا ہے, مگر پیشانی پر نورانیت نظر آئے گی نا تو پھر آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہم نورانی ممبرز ہیں. وہ تو آپ کے چہرے سے ظاہر ہو جائے گا کہ یہ نور رسول کو ماننے والے سراب. ہم سنیوں کے چہرے پر نور کیوں ہوتا ہے, اس کا راز کبھی آپ نے دیکھا؟ بلکہ حال تو یہ ہے کہ اگر ہمارے سنیوں میں اگر اس کے عمل ٹھیک ٹھاک ہے اور اس کا چہرہ اگر سانولا بھی ہے تو بھی جناب اس کے چہرے پہ کشش ہوتی ہے. وجہ کیا ہے, کیوں, کیا سبب ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ ادھر گورے ہیں مگر چہرے میں, اگر گورے بھی ہیں, گورے تو نہیں ہیں, اگر گورے بھی ہیں تو چہرے میں کشش نہیں ہے. میں نے کئی مرتبہ کہا, غور فرمائیں, یہ ہماری محنت نہیں ہے, نہ ہی امریکہ کی فیئر اینڈ لولی کا کمال ہے.
یہ کمال مصطفیٰ جان رحمت کو نور ماننے کا ہے. جو مصطفیٰ کو نور مانتے ہیں ان کی قبریں بھی روشن ہوتی ہیں, ان کے چہرے بھی روشن ہوتے ہیں, اور جو مصطفیٰ کو ہی نور ماننے میں شک کرتے ہیں تو پھر ان کے چہرے سے نور کھینچ لیا جاتا ہے. نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. دیکھیے قاری علی حسن صاحب کا چہرہ ماشاءاللہ کتنا چمک رہا. یہ منتظم جلسہ ہے, بڑی ضد کر کے انہوں نے تاریخ لی. آج کی تاریخ میری بیکانیر کی تھی. ماں نوشاد صاحب اور بیکانیر کے کئی امام محنت کر کر کے تھک گئے, لیکن آخرکار بھائی یہ جیت گئے. اور ان کو میں نے تاریخ دی اس لیے کہ یہ ناراض ہو جائیں گے تو ہمارے قبیلے کے آدمی ہیں, ہمارے علاقے کے آدمی ہیں. اپنی فیلڈ کے لوگوں کو ناراض نہیں کرنا چاہیے, باہر والا بھلے ہو جاتا تو ہو جائے. آپ بھی ہمیشہ دھیان رکھیے گا, اس لیے کہ جب میڈیکل کی ضرورت پیش آتی ہے نا تو پاکستان سے اویس قادری آپ کا علاج کرانے نہیں آئیں گے, پڑوس میں بیٹھا ہوا بے نمازی آپ کو لے کے جائے گا. تو بہرحال عرض کر رہا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ کہ آپ اسی لیے حضور نے فرمایا ہم سایہ کا خیال رکھا کرو. حضور نے فرمایا پڑوسیوں کا خیال رکھا کرو. وہ دوربین نگاہیں دیکھتی ہیں کہ جہاں پڑوسی کام آتا ہے وہاں کوئی کام نہیں آتا. بہرحال سرکار مدینہ کی ارشادات پر عمل کرنا ہی ہماری زندگی کا سرمایہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ جناب جو مصطفیٰ کا نہیں ہوا وہ پھر نہ غوث اعظم کا ہو سکتا ہے, نہ خواجہ اعظم کا ہو سکتا ہے, نہ مخدوم اعظم کا ہو سکتا ہے. اگر مصطفیٰ کا ہونا ہے یقیناً ولیوں کے ہو جاؤ, لیکن مصطفیٰ کے نہیں ہوئی تو کوئی ولی تمہیں نہیں بچائے. اصل مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا, مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کرنا. بات میں ادھر ادھر گھماتا نہیں, آگے چلتا ہوں. امام حسن عسکری کی ذات ہے, امام حسن عسکری کی ذات ہے. رات میں عبادت کرتے ہیں, دن میں روزہ رکھتے ہیں. وہ ساتھی پھنس گیا, اب وہ بھی روزہ رکھتا ہے, امام صاحب کے ساتھ کوئی اٹھے بیٹھے. ظاہر بات ہے کہ اگر یہ کہیں جائیں گے تو اس کو بھی ساتھ ساتھ جانا پڑے گا, اگرچہ مجبوری نہیں جانا پڑے گا. حضرت کے ساتھ جیل میں تھا وہ, تو حضرت کو دیکھتا رکھتا روزہ ساتھ. ایک دن اس کے دل نے چاہا یار روزہ توڑ دو, تو اب سامنے کیسے امام حسن عسکری کے سامنے توڑ نہیں سکتا. اس نے کیا کیا, ایک دیوار کے پیچھے گیا, کسی جانے والے سے کہا کاکڑی سمجھتے ہیں, کھانے پینے میں سنی نہیں سمجھے گا تو کون سمجھے گا, ہم کھانے پینے میں سمجھتے ہیں. سیرہ ہم سے پوچھ لو, حلوہ ہم سے پوچھ لو, چھٹی کا, قوس پاک کی دیکھ کا, فلاں کا سارا معاملہ الحمدللہ ہمارے پاس. اور فخر سے کہتے بھی ہیں سارا لنگر ہمارے ذمہ. ارے بابا میں منع نہیں کرتا, لنگر کھاؤ, مگر خدا کے واسطے اللہ والوں کے طریقے پر چلنے کی کوشش تو کرو. 25 سال تک جنگل کی پتیاں غوث پاک نے کھائی. کتنے آپ کو ایک بات اور بتا دوں, غوث پاک کہتے ہیں 1 سال تک میں نے پھینکی ہوئی چیزیں اٹھا کے 1 سال تک پھینکی ہوئی چیزیں اٹھاتا تھا, اس کو صاف کرتا تھا, استعمال میں لے. ایسی کیفیت بھی گزاری ہوتی ہے, لیکن غوث اعظم تھوڑی بنتا ہے. سنے میں آگے سناؤں گا, بات تو ابھی شروع کر رہا ہوں, ابھی بیک گراؤنڈ سنانے میں ٹائم ہو جائے گا. چلیے میں بڑی تیزی سے آگے چل رہا ہوں. میں بات کر رہا تھا امام حسن عسکری سرکار کی, 11ویں امام, روزے رکھتے ہیں دن میں. اس نے اپنے دوسری دیوار کی اس طرف جا کے کہا یار ککڑی میرے لا دے, میں کھاؤں گا. تو بہرحال لانے والے نے ککڑی لا کے دے دی. یہ دیوار کے پیچھے گیا, اس نے ککڑی کھائی, منہ وغیرہ صاف کیا اور اچھے انداز میں اور ہاتھ کے ادب کے ساتھ امام حسن عسکری کے سامنے بیٹھ گیا. کیوں جانیں گے نہیں, جن کی نسل میں آنے والا غریب نواز خنجر چھپانے والے کو ایک لمحے میں پکڑ لیتا ہے, پھر حسن عسکری تو اس غریب نواز کے نسلوں اوپر دادا کا نام ہے. وہ سامنے آ کے بیٹھا سر جھکا کے. امام حسن عسکری نے فرمایا افطار کر لیا تمہیں؟ اس نے سر اٹھایا کہ حضور گستاخی معاف ہو. معلوم اللہ والوں کی شان دیکھیں, گستاخی معاف ہو. سرکار امام حسن عسکری فرماتے ہیں ارے تجھے افطاری کرنی ہے تو کوئی طاقتور چیز سے کرتا ہے, یار ککڑی کھانے میں کون سی طاقت ہے. تو بہرحال چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے خدمت گاروں کی, تو سرکار کا عالم کیا ہوگا. میں 11ویں امام کی شان بتا رہا ہوں. میں ان کی کرامتیں بتانے پر آؤں گا تو بات بڑی لمبی چوڑی چلی جائے. خلیفہ نے کہا جو سید ہوتے ہیں ان کے سامنے شیر کو چھوڑ دو, شیر نہیں کھائے گا. امام حسن عسکری کا امتحان کو پریشان کرنا مقصود تھا. شیر چھوڑ دیا گیا. امام حسن عسکری سامنے سے آ رہے ہیں, شیر چھوڑ دیا گیا. امام حسن عسکری کے سامنے جنگل کا شیر, یہاں آ جائے سب بھاگ جائیں گے. کوئی موبائل چھوڑ کے بھاگے, کوئی کیمرہ چھوڑ کے بھاگے, کوئی مائک چھوڑ کے بھاگے گا, کوئی چادر چھوڑ کے بھاگے گا. بھاگیں گے سب, آئے گا نہیں ہے. آپ پریشان مت ہوئیے, اسی لیے حاضر ہیں. اگر دکھ جائے تو پھر اللہ خیر فرمائے. شیر سامنے لا کے رکھا گیا. صاحب جب شیر سامنے لایا گیا
ادھر سے امام حسن عسکری آ رہے, ادھر سے شیر لا کے رکھ دیا گیا. کیوں؟ تاکہ معاذ اللہ ان کو تکلیف دی جائے. مگر وار فاطمۃ الزہرا کے خون کا اثر دیکھو سلام اللہ علیہ. امام حسن عسکری آئے, چند قدم دوری تھے, کہا حضور یہ شیر رکھا گیا آپ کے امتحان کے لیے. مسکرا کر پیر آگے بڑھایا, شیر دوڑتا ہوا آیا تو امام حسن عسکری کے پاس, مگر جیسے عسکری سرکار کے پاس پہنچا ان کے قدموں کو سونگھا. میرا عشق کہتا ہے فاطمہ کا خون اس کی غیرت کو چیلنج کرنے لگا. اس نے امام حسن عسکری کے قدم چوم کر اپنے سر کو نہیں دیا. لوگ دیکھنے والے دیکھتے تھے. حسن عسکری سرکار امام حسن عسکری اس شیر کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر اس کو دعائیں دیتے نظر آتے تھے. ہاں ہاں چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے خدمتگاروں کی, تو سردار کا عالم کیا ہوگا. حضران ملت اسلامیہ, یہ امام حسن عسکری کتنے پاورفل ہیں, مگر جب ان کا وصال ہونے لگا انہوں نے اپنا ایک جانماز, اپنا ایک تبرک اپنے ایک مقتدی کو دیا, اپنے ایک ماننے والے کو دیا. اس کو اپنے پاس رکھو. کہا ٹھیک ہے حضور. کہا جب تیرا انتقال ہونے لگے تو پھر اپنے ایسے معتمد شخص کے پاس رکھ دینا جو تیرے لیے قابل اعتبار ہو, اور پھر جب اس کا انتقال ہونے لگے تو اسے نصیحت کر دینا کہ وہ اپنے اگلے کو دے دے. پھر جب اس کا انتقال ہونے لگے تو کہہ دینا کہ اپنے اگلے کو دے دے. یعنی وصیت کرتے رہنا, آگے سے آگے میرا جانماز, یہ میرا تبرک پہنچاتے رہنا. کہا لیکن حضور جانا کس تک ہے. اللہ اکبر. وہ 11واں امام اپنی مسرت پر بیٹھ کر ارشاد فرماتا ہے 5ویں صدی ہجری میں جیلان کے گاؤں میں ایک شہزادہ پیدا ہوگا جس کا نام عبدالقادر جیلانی ہوگا. حسن عسکری کا تبرک عبدالقادر کو دے دینا, مصلی عبدالقادر کو دے دینا, حسن عسکری کا سلام عبدالقادر کو کہہ دینا, اور عبدالقادر کو مصلی دے دینا, تاکہ دنیا جان جائے قطبیت اور غوثیت کی امامت حسن عسکری کے بعد اگر کسی کو ملی ہے تو غوث اعظم بننے کا شرف ابو صالح کے بیٹے عبدالقادر. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عظمت غوث پاک. سرکار شہنشاہ بغداد کی شان یہ ہے اعلیٰ حضرت کا جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے مولا تیرا. برادران ملت اسلامیہ, عرض کر رہا تھا اس طریقے سے بہت سارے بزرگ ہیں جنہوں نے غوث پاک کی آمد کی خوشخبریاں سنائی. اور سنے نا حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جو میرے سلطان, میرے شہنشاہ, میرے مرشد, میرے آقا سرکار شہنشاہ بغداد کے والد گرامی ہیں. حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کہتے ہیں ایک دن میں سویا تو خواب میں مصطفیٰ نظر آئے. اس پہ بھی سبحان اللہ, بیڑا غرق نہیں ہو جائے گا قوم کا تو پھر کیا ہوگا. سونیا گاندھی کو دیکھ کر آپ نہ جانے کیا کیا کہتے ہو. مصطفیٰ کی زیارت کی بات آ رہی ہے اور آپ کی زبان سبحان اللہ. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. حد ہو گئی. حضور کی زیارت ہونا کوئی چھوٹی بات ہے. سرکار فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھ لیا اس پر میری شفاعت اللہ. جس کو میں نہیں دکھا منظارہ قبری وہ میری قبر کو دیکھ لی, میری شفاعت اس پر واجب ہو جائے. جو مجھے جن کے مقدر میں شفاعت ہے نہیں وہ آج بھی قبر میں نہیں جاتے. حج تو مکے میں ہوتا ہے, مدینے میں نہ جایا کرو. ہم نے کہا تیری غلطی نہیں, مقدر میں شفاعت نہیں ہے. مقدر میں شفاعت نہیں. حضور نے وہ حدیث ٹھیک نہیں ہے. ہم نے کہا جب انگور کھٹے ہوتے ہیں تو لومڑی یہی کہتی, جب انگور اونچے ہوتے ہیں تو لومڑی یہی کہتی ہے کہ انگور کھٹے. جس کے مقدر میں تھا وہ تو جناب والا سر جھکا کے شیش جھکا کے کہتا وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے. یہ عاجزی پیش کرتے مصطفیٰ اپنا جلوہ زیبہ امام احمد رضا کو دکھا دیتے ہیں. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دیدے کور کو نظر
नजर क्या है, वो क्या देखे। जिन देखने वाली जो आंखें थी वो कल भी देखती थी, आज भी देखती हैं और देखती रहेंगी। सुनिए, इसलिए कि मुस्तफा में दिखाने का पावर तो कम नहीं हुआ, हमारी नजरों में देखने का पावर जरूर कम हो गया। हया के पर्दे उठ गए और बेहयाई की तरफ हमारी निगाहें चली गई। इसीलिए मुस्तफा का जलवा ज़ेबा नजर नहीं आता, वरना जनाब कहने वाले ये भी कह गए, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। बहरहाल बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अर्ज ये कर रहा था, मैं शहंशाह बगदाद की बारगाह में अर्ज क़िरात पेश कर रहा था। सरकारे गौसे पाक की वालिदे गिरामी कहते हैं, हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए। एक जुमला नोट कर लीजिए, करोगे खान नोट करोगे, आपके आस पड़ोस वालों को सुना दीजिएगा। अब बड़ी जिम्मेदारी, मैं इधर ही रहता हूँ करीब में, भले कम आता हूँ मगर आता हूँ। अगर कोई शक को शुबा हो तो दोबारा मेरे पास आ जाइएगा। मुफ्ती आजम राजस्थान का इल्मी फैजान है, पीछे हटना ने सीखा ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। जुमला सुने, हुजूर फरमाते हैं, हदीस बुखारी में उलमा तशरीफ रखते हैं, इसे पूछे। हदीस बुखारी में हुजूर ने फरमाया, शैतान सबकी शक्ल बना सकता है, मेरी नहीं बना सकता। हदीस सुनिए आपने, हदीस सुनी कि नहीं सुनी? हुजूर फरमाते, शैतान सबकी शक्ल में आ सकता है, मेरी शक्ल में शैतान सबकी शक्ल में आ सकता है। मौलवी बन के आ सकता है, मुफ्ती बन के आ सकता है, पंडित बन के आ सकता है, ईसाई बन के आ सकता है, सबकी शक्ल में आ सकता है। माज़अल्लाह वो झूठा माबूद भी बन के आ सकता है। कह दे मैं अल्लाह, आ सकता। क्यों? गौस पाक के सामने आपने नहीं देखा वो बादल और बादल का पानी, प्यास की शिद्दत, एक दो कतरा मुंह में गया तो अब्दुल कादिर मैं तेरा अल्लाह हूं, मैंने तेरे लिए तमाम हराम चीजों को हलाल कर दिया। वो गौस पाक के सामने बादल की शक्ल में माज़अल्लाह खुदा बन के आ सकता है। तुम्हारी बिसात क्या है? हुजूर फरमाते सबकी शक्ल में आ सकता है मगर मेरी शक्ल में नहीं आ सकता। सबकी शक्ल में आ सकता है मगर मेरी शक्ल में नहीं आ सकता। ख्वाब में भी मुझे देखो, हदीस है, मन रआनी फिल मनाम, हदीस बुखारी में, जिसने, किताब का नाम किताबुर रोया, बाप का नाम ख्वाब में हुजूर को देखना। अरबी की बुखारी उठाकर पढ़ लेना, हिंदी वाली पता नहीं लिखा है कि नहीं लिखा, लेकिन आगे चले। हदीस का हवाला भी मैंने दिया, बाप भी मैंने पढ़ा और किताब का नाम भी मैंने पढ़ा। बुखारी शरीफ की हदीस है, ख्वाब की ताबीर, ख्वाब का बयान है, मुस्तफा को ख्वाब में देखने की बात है। हुजूर ने फरमाया, मन अरबी भी पढ़ देता हूं, मन रआनी फिल मनाम फक़द रअल हक़, जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने मुझे ही देखा। मेरी शक्ल शैतान नहीं बना सकता। हम सुन्नी अपने मुकद्दर पर यूं ही रश्मी करते, यार जिसकी शक्ल शैतान ख्वाब में भी नहीं दिख सकता। शैतान जिसके पास इतना पावर है जनाब, वो बंबई में बैठा है सर, लेकिन हमसे गुनाह करवा सकता है। जिसके पास इतना पावर है, मिन हैसु ला तरौनहुम, इस हैसियत से वो हमें देखता है, हम उसे नहीं देख सकते। जिसके पास इतना पावर है, एक जगह बैठे हुए पूरी दुनिया के लोगों से बुराई करवा सकता है। जिसके पास इतना पावर है, बात ज़बान पर आई नहीं, दिल में ख्याल हुआ मस्जिद में 100 कट्टे सीमेंट के दूंगा, लेकिन फौरन ख्याल आया नहीं यार, अभी तो फला जिम्मेदारियां बाकी, सीमेंट तो आजकल महंगी हो गई। आपने बात तो किसी से की नहीं ना, लेकिन दिल की हालत को भी शैतान जानता है, दिल के ख्यालात को भी शैतान जानता है। आप जरा उसके पावर का अंदाजा लगाए, आप उसे देख नहीं सकते, वो आपको हर वक्त देख सकता है। आप दिल के अंदर घुस नहीं सकते, वो आपके दिल की बातें जान लेता है। आप कहीं भी रहे, वो आप पर निगरानी रख सकता है, आपसे गुनाह करवा सकता है, बल्कि करवाता है। इतनी ताकत होने के बावजूद इब्लीस ख्वाब में भी हुजूर जैसा दिख नहीं सकता। बताओ इन जाहिल जमातियों को कि इब्लीस इतनी ताकतें रख के भी ख्वाब में हुजूर की तरह दिख भी नहीं सकता, तो तुम हुजूर की तरह बनने की कोशिश। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ियारत मुस्तफा। ख्वाब में इब्लीस होकर वो ख्वाब में हुजूर की तरह दिख नहीं सकता, हुजूर की तरह दिख नहीं सकता। ख्वाब में भी जब इब्लीस हुजूर की तरह दिख नहीं सकता, तो तुम किस जोम में हो कि हम भी शादी करते हैं, उन्होंने भी की थी, हमारे भी बच्चे हैं, उनके भी थे। अगर नूर थे तो ये क्यों नहीं था, अगर नूर थे तो वो क्यों नहीं था। हाँ, उस नूर ने जब अपनी किरणें बिखेरी तो फिर इमाम हसन के जलवे में मुस्तफ़ा का चेहरा नजर आया। लोगों ने कहा हसन शबीह मुस्तफ़ा का नाम है। जब किरणें
بکھیری تو مصطفیٰ جان رحمت کی نسل پاک میں امام حسین کا ایک بیٹا جس کو ہم شکل پیغمبر شہزادہ علی اکبر کہا جاتا ہے، ان کی پیشانی میں مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام و تسلیم کی شکل نظر آئی ان کے چہرے میں۔ تو بہرحال عرض یہ کرتا ہوں، یہ تو سرکار فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کثیرن کثیرہ کے توسل سے مصطفیٰ جان رحمت کی طرح تو دکھ نہیں سکتے، مگر ہاں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرے سے مشابہت ان اصحاب کرام اور تابعین کرام کو تھی، یعنی یہ خاندانی رسالت کے چشم و چراغ کو تھی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ مصطفیٰ پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم خواب میں تشریف لائے، حضور نے فرمایا ابو صالح تجھے مبارک ہو، حضور مبارکبادی دے رہے ہیں، حضور کا دیکھ لینا ہی کامیابی کی ضمانت ہے، پھر حضور مبارکبادی دے تو پھر ظاہر سی بات ہے، میں تو میرے پاس جملے نہیں ہیں کہ میں کچھ کہہ سکوں۔ ابو صالح تجھے مبارک ہو، تیرے گھر میں اللہ ایک بیٹا عطا فرمایا۔ حضور کے جملے کہ وہ ولی ہوگا، وہ میرا بھی محبوب ہوگا، میرے اللہ کا بھی محبوب ہوگا۔ ابو صالح اس کا نام عبد القادر ہوگا، ابو صالح اس کا نام عبد القادر ہوگا۔ اللہ اکبر، سرکار ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے کو حضور خادم کے اس کی بڑی شان ہوگی۔ سبحان اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جس کے بارے میں جس کا انٹروڈکشن خود مصطفیٰ کرائیں اسے غوث اعظم سرکار کہتے ہیں۔ ایک دن اختصار کے ساتھ عرض کروں، ایک دن ایسا بھی آیا، ایک ایسا گھر سیدوں کا گھر، باپ حسنی ماں حسینی، باپ بھی ولی ماں بھی ولی نانا بھی ولی پھوپھی بھی ولی، چاروں طرف ولی ہی ولی اور بیچ میں ولیوں کا ولی، چاروں طرف ولیوں کا ولی، اور کوئی چھوٹا موٹا ولی نہیں۔ دیکھیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ سورج جو ہوتا ہے نا اس کے سامنے ستاروں کی روشنی کم ضرور پڑ جاتی ہے، مگر ستارے تو بہرحال ستارے ہیں، جیسے نبیوں کی جماعت ہے، ہر ایک نبی اپنے آپ میں بے مثال ہے۔ میں اپنی مسجد میں بھی عرض کرتا ہوں، ہر ایک نبی اپنے آپ میں بے مثال ہے، لیکن یہ ہمارا مقدر ہے کہ ہمیں مقدر سے نبیوں کا امام ملا ہے، یعنی نبوت کا سورج ملا ہے۔ تو جب ہم سورج کی کرنوں کے بارے میں بات کرتے ہیں نا تو پھر دوسرے نبیوں کی شان جو ہے میں بیان کرتا ہوں، اور بیان تمام اہل سنت کرتے ہیں، لیکن حضور کی شان کے سامنے پھر دوسرے نبیوں کی شان جو ہے نا وہ مقابلہ نہیں کر پاتی، اور ہم تقابل بھی نہیں کرتے، لیکن حضور کی شان افضل و اعلیٰ نظر آتی ہے۔ عرض یہ کر اسی طریقے سے ولیوں کی شان بے مثال ہے۔ اسی جملے میں حضور ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کو خوشخبری دے رہے ہیں۔ اسی درمیان نے کہا ابو صالح اس کا مقام ولیوں میں ایسا ہوگا جیسا میرا نبیوں میں۔ تب کہا فارسی شاعر نے غوث اعظم درمیان اولیاء کیوں محمد درمیان انبیاء۔ یہ شان شہنشاہ بغداد کی ہے، چاروں طرف ولی 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 ولی۔ حضرت عبداللہ سومی نانا ہے، ٹھیک ہے، غوث پاک کے نانا، اتنے بڑے ولی کہ ایک بار کوئی قافلہ جا رہا تھا ان کے مریدوں کا، تو جنگل میں ڈاکوؤں نے گھیر لیا، انہوں نے وہیں سے عبداللہ سومی سے مدد مانگی۔ وہ کہتے ہیں ہمارے سامنے عبداللہ سومی تشریف لے آئے، اور آنے کے بعد کا سواروں بھاگو یہاں سے، گھوڑ سواروں بھاگو یہاں سے، آتے کا بھاگو، سب بھاگے، کوئی جنگل میں بھاگ گیا، کوئی پہاڑ پہ چڑھ گیا، کوئی یہ غوث پاک کے نانا کی شان ہے۔ وہ قافلہ جب واپس جیلان آیا تو کہا ہماری مدد کے لیے عبداللہ سومی آئے تھے، تو درباریوں نے کہا نہیں واللہ ما غاب الشیخ، اللہ کی قسم ایک لمحے کے لیے عبداللہ سومی یہاں سے نہیں گیا، یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں، یہاں بھی ہیں وہاں بھی۔ دیکھیں آپ اللہ رب العزت کے اس نیک بندے کی طاقت، ٹھیک ہے، یہ نانا ہے سرکار غوث پاک کے۔ پھوپھی کا قصہ بھی بڑا مشہور ہے، جھاڑو دیتے اللہ رب العزت بارش عطا فرماتے، آکال پڑ جاتا، لوگ آ کے کہتے دعا کریں، وہ جھاڑو دے دیتی اور کہتی اے اللہ زمین کو صاف کرنا میرا کام تھا، گیلا کرنا تیرا کام، بارش ہو جاتی۔ ماں سبحان اللہ، وہ آپ نے قصہ سنی رکھا ہے، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کا تقویٰ، آپ نے وہ سیب والا قصہ سنی رکھا ہے نا بھائی، بڑی مشہور سی باتیں، میں تھوڑا سا اعتراض کرتا ہوں لیکن ماحول بنانے کے لیے کبھی کبھی مشہور باتیں عرض کیا کرتا ہوں۔ عرض یہ کر رہا تھا سیب کا قصہ آپ نے سن رکھا، وہ بہتا ہوا سیب کا آنا، اور پھر پرہیزگاری کا دکھانا، اور پھر اس انداز میں عبداللہ سومی کا شادی کرانا کہ صاحب میری ایک بیٹی ہے جس کے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں، اللہ اکبر۔ پھر حضرت
سرکار ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کا اپنے حجرے عروس میں جانا اور حجرے میں جا کے واپس باہر آ کے پوری رات بیٹھے بیٹھے گزار دینا اور فجر میں جا کے عبداللہ سومی سے کہنا تم تو کہتے تھے میری بیٹی کے ہاتھ پاؤں نہیں ہے، لگتا ہے میں غلطی سے کسی غلط حجرے میں چلا گیا تھا، مگر عبداللہ سومی نے پلٹ کے کہا میں نے اس لیے کہا تھا ہاتھ نہیں ہے کہ اس نے کبھی کسی غیر ناجائز کام کو اپنے ہاتھ سے نہیں کیا، میں نے اس لیے کہا تھا اس کے پاؤں نہیں ہے، وہ کبھی غیر ناجائز کام کی طرف نہیں گئی۔ تو بہرحال یہ اتنی پرہیزگاری چاروں طرف ہے، تو غوث پاک کی آمد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور آمد ہونے کے بعد پیٹ کے اندر کے قصے سناتے ہیں صاحب، کیا میں سناؤں اور کیا چھوڑوں، جو وقت تھا وہ پورا ہو گیا، اب میں جو بول رہا ہوں وہ بونس ہے نا۔ سنیے، سرکار شہنشاہ بغداد پیدا ہوئے، بڑے قصے بچپن کے، مدرسے میں جاتے ہیں معلم کے پاس 18 پارے سنا ڈالے، تو استاد پوچھتے پڑھانے لائی ہوں پڑھوانے لائی ہوں، پڑھ کے کہاں سے آئے ہیں؟ تو غوث پاک کی والدہ نے بھی کہا مجھے نہیں پتا کہاں سے پڑھ کے آئے، انہیں سے پوچھو کہاں سے پڑھ کے آئے۔ پلٹ کے کیا کہا تھا میری اسلامی مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، کچھ ان کے لیے بھی مدنی پھول کا انتظام کر دو۔ آگے چلیے، سرکار شہنشاہ بغداد نے جب 18 پارے سنا دیے بچپنے میں، استاد نے کہا کہاں سے سیکھ کے آئے؟ تو ماں نے کہا انہیں سے پوچھو کہاں سے سیکھا۔ غوث پاک نے کیا جواب دیا تھا؟ میری ماں 17.5 یا 18 پارہ کی حافظہ ہے، وہ جب چکی چلاتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی، میں پیٹ کے اندر یاد کرتا۔ سبحان اللہ۔ آج بھی سائنس کہتی ہے آفتاب بھائی، آج بھی سائنس کہتی ہے کہ اگر ماں پیٹ سے ہو اور اس وقت اگر وہ خوبصورت بچوں کے چہرے دیکھتی ہے تو انشاءاللہ، یہ سائنس کا کہنا ہے، میں انشاءاللہ کہہ رہا ہوں، وہ یہودیوں کی بات ہے، وہ انشاءاللہ کیا کہیں گے، عیسائی کیا کہیں گے، لیکن سنیں تو وہ سائنس بھی مانتی ہے واتاورن پر جناب والا یہ حالت یہ کیفیت ہوتی ہے کہ صاحب جیسے چہرے دیکھے جاتے ہیں ارد گرد یا ہرے باغ دیکھے جاتے ہیں تو بچے کی صحت پر اور بچے کے چہرے پر اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں ڈاکٹرز آج لوگ یہ مشورے دیتے ہیں کہ اچھے خوبصورت بچوں کے پوسٹر اپنے کمرے میں لگایا کرو، حالانکہ ہم اجازت نہیں دیتے اس کی، اس لیے کہ تصویروں کو دروازوں پر چھاپنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا، لیکن وہ اپنے طور پر اس طریقے سے ہم نے تصویر کا کام تصور سے لیا ہوا ہے، اور ہمارے اسلام نے یہ کہا ہے کہ اچھے اور خوبصورت بچوں کا تصور کیا کرو کہ مصطفیٰ کا حسن کیسا ہوگا، علی اکبر کیسے رہے ہوں گے، علی اکبر کیسے رہے ہوں گے، حضرت علی اصغر کیسے رہے ہوں گے۔ پھر وہ چمکتی ہوئی دھوپ میں بھی علی اکبر کے چہرے کو دیکھ کر جو دھوپ کی تپش ہو اور سورج اپنے پورے شباب پہ اچھوں کے چہرے پھیکے پڑ جاتے کیونکہ دھوپ کی روشنی بھی تیز ہے، اور پھر ایسی کیفیت میں علی اکبر کربل میں آ کے کھڑا ہو جائے تو جناب لوگ تلواریں پھینک کے کہتے حسن مصطفیٰ کا عکس چلا آیا ہے، وہ حسن کیا ہوگا اسے سوچو، اور سوچ کے پھر سوچو، اور اس کے بعد اپنی اولاد کے حسن کی طرف آؤ۔ عرض کر رہا تھا نا، پتہ کیا چلا، سائنس بھی کہتی ہے ماں جو کام کیا کرتی ہے ایام حمل میں اس کا اثر بچوں پہ ہوا کرتا ہے، اور یہ ہماری اسلامی مائیں بہنیں بھی اچھی سی جانتی ہے، اور یہ روایت بھی ہمیں سمجھا رہی ہے کہ غوث پاک فرماتے ہیں ماں تلاوت کرتی تھی، یہ الگ بات ہے کہ ہر پیٹ میں ہر بچہ غوث نہیں ہوتا، جناب پڑھ کے یاد نہیں کرے گا، سن تو سکتا ہی ہے یا نہ سنے تو اثر تو لیتا ہی ہے، اتنا تو آپ مانتے نہیں ہیں۔ اب وہ مائیں جو مکسر چلاتے ہوئے پڑوسن کی غیبتیں کرتی ہیں، ہنسنے کی بات نہیں، رونے کا مقام ہے، کس بات میں ہنسیں؟ آپ نے کون سا تیر مار دیا جس پہ ہنس رہے ہیں؟ اپنی بے وقوفی پہ ہنس رہے ہیں یا میں کوئی کامیڈی کرنے بیٹھا ہوں؟ رونے کا مقام نہیں ہے۔ کل کی خواتین گھر کا کام کرتی تھی تو تلاوت کلام کرتی، آپ نے سنا ٹیپو سلطان کی ماں نے کہا تھا میرا ٹیپو غدار نہیں ہو سکتا، مر سکتا ہے۔ کسی نے پلٹ کے کہا تھا کہ آپ اتنے اعتماد سے کیسے کہتی ہیں؟ تو ٹیپو کی ماں نے کہا تھا جب تک میں نے دودھ پلایا ٹیپو کو، وضو کر کے مصطفیٰ پر درود پڑھ کے دودھ پلایا ہے، اسی لیے ٹیپو انگریزوں کی اینٹ سے اینٹ تو بجا سکتا ہے مگر قوم سے غداری نہیں۔ ہم کہاں چلے گئے؟ کہاں چلے گئے؟ آج تو ماں خود نماز نہیں پڑھتی، بچے کی پرورش کیا کرے؟ ماں خود کانوں میں فون ڈال کے جناب ایام پیٹ سے ہے، اور حالت یہ ہے کہ جناب چوکٹ پہ بیٹھ کر غیبتیں ہو رہی، بچہ ولی بنے گا؟ آپ کی اولاد آپ کے پیٹ میں، آپ سیریلوں کے سامنے گھنٹوں گزار رہی ہیں، آپ کا بچہ نیک ہوگا؟ نہ، پھر
آپ کتنا بھی منع بھی کریں گے نا تو شادی میں وہ لڑکیاں ہی نچائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی غلطی ہے. اور جو شروع کی غلطی ہوتی ہے مولوی لاکھ کوشش کر لے باجے بند کرو باجے بند کرو باجے بند کرو، اور جس کے خمیر میں یہ اچھائی نہیں ہے اس کو ہم اور آپ کیسے روک سکتے؟ کیسے روک سکتے؟ جب حضور کے سامنے ابو جہل نہیں مانا، حضور کے سامنے آج کے علماء کی بساط کیا 100% مان لیں، یہ تو حضور نے بھی نہیں سکھایا. اور حضور علیہ السلام نے تکلیف بھی جھیلی اسی لیے تاکہ پتہ چلے، طریقہ پتہ چلے کہ دین کی خدمت کرنے کے طریقے کیسے ہوتے. عرض یہ کر رہا ہوں کہ غوث پاک فرماتے ماں کے پیٹ میں تھا، ماں چکی چلاتی تھی تو تلاوت کرتی. آج چکی کا دور نہیں ہے، مکسر کا دور تو ہے. مکسر چلاتے چلاتے درود شریف پڑھ جاتی ہے. کیا بہت بڑا کام ہے، پیسے لگتے ہیں، زبان گھستی. مکسر چلاتے چلاتے برتن دھوتے دھوتے پنچایتیاں ہوتی ہیں، فلاں نے ایسا کیا فلاں نے ایسا کیا فلاں نے ایسا کیا. کبھی اپنے شوہر سے شکوے ہوتے ہیں، کبھی کسی پر تبصرے ہوتے ہیں. مرنا سب کو ہے، سب کو مرنا ہے. ایک وقت کی نماز چھوڑنے کے بدلے 6400 سال کا عذاب صرف مردوں کے لیے نہیں عورتوں کے لیے بھی ہے. مگر ہماری خواتین اسلام یہ سمجھتی ہیں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ماں جب نیک ہوتی ہے تو ہی بیٹا نیک ہوتا ہے. اور ماں چاہے اپنی جوانی میں چاہے شادی کے بعد اگر اس کے قدم بہکتے ہیں تو ظاہر ہے زنا ایک ایسا قرض ہے، بد کرداری بد پیلی ایک ایسا قرض ہے جس کا قرضہ چکانا پڑتا ہے. چاہے 17 سال کی عمر میں کیے گئے جرم کی سزا 70 سال کی عمر میں دی جائے مگر دی ضرور جائے. پھر وہ 10 سال پہلے کیا ہوا گناہ تو ہم بھول جاتے ہیں. 12 سال بعد دوڑے دوڑے باؤ صاحب تعویذ بنا دو یار، پتہ نہیں فلاں بھی دعا کر رہا ہے فلاں بھی دعا کر رہا ہے، کام نہیں ہو رہا. کام ہوگا بھی کیسے؟ 12 سال پہلے وہ جس کا دل دکھا تھا اس کی بد دعائیں ہماری دعاؤں کے سامنے اس قدر کھڑی ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں. اسی لیے کہا گیا ہے اللہ سے توفیق مانگتے رہو اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہو. حضور نے فرمایا استغفار کی کثرت کیا کرو، استغفار کی کثرت کیا کرو، حسن اخلاق سے پیش آیا کرو. غوث پاک کا جلسہ ہے نا، غوث پاک کا فرمان عالی شان ہے. دیکھیں زندگی میں اتار لیں انشاءاللہ غوث پاک کے سچے شہدائی ہو جائے. غوث پاک فرماتے ہیں میں نے بہت سے نیک کاموں کو دیکھا. غوث پاک فرماتے بہت سے نیک کاموں کو دیکھا مگر اچھے اخلاق سے پیش آنا اور بھوکوں کو کھانا کھلا دینا سب سے بہت اچھی بات ہے. بھوکوں کو کھانا کھلا دینا اور اچھے اخلاق سے پیش آ جانا، یہ دونوں چیزیں اچھے عمل کی جڑ ہے. آپ یوں سمجھ لیجیے. مگر آج یہ چیز ہمیں ختم ہوتی جا رہی ہے. ہم اچھے سے اچھا خود تو کھا سکتے ہیں مگر پڑوسی کو اچھا کھاتا ہوا دیکھ بھی نہیں سکتے. نتیجہ کیا ہے؟ RSS کی سازش ہے، کوئی کہتا مودی جی کی سازش ہے. میں اپنی تقریروں میں گجرات میں بھی کہا کسی اور نہیں کرتا الحمدللہ. فجر نماز ہم بھی پڑھتے اور اس میں RSS کی سازش ہے. پردھان منتری نے کہا تھا کہ یا یوگی نام نہیں لینا چاہتا، یوپی کے مکھیہ منتری نے آ کے کہا تھا آپ سے کہ اپنی شادیوں میں لڑکیاں نہ چاہو. یہ RSS کی سازش ہے. طریقہ تو یہ تھا کہ غریبوں کو کھلا کے اتنی دعائیں لے لو کہ اگر منحوسیت بھی ہو تو ان کی دعاؤں کے صدقے اللہ رب العزت برکت ہی برکت فرما دو. اگر ہم نے تو سارا کہ ہمارے پاس پیسہ ہم کیوں جائیں کسی کے پاس؟ ہم امیر لوگ ہیں وہ فقیر لوگ، ہمارے لیول کے نہیں ہے. اب جس کے تلووں کے لیول کا کوئی نہیں ہے وہ بھی فقیروں کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے. جس کے تلووں کے لیول کا کوئی نہیں ہے، جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. جس کے تلووں کو چوم کے جبریل اپنے معراج سمجھتا ہے وہ بلال کو اپنے ہاتھوں سے روٹیاں کیا. جس کے قدموں کے لیول کو کوئی نہیں پہنچا. وہ صہیب رومی سے کتنی محبت کرتا تھا. ذرا صاحب تم خود بھوکے رہ جاتے، آئی ہوئی کھجوریں آئے ہوئے دودھ صحابہ کو پلا دیتے. جس کے لیول کو کوئی پہنچ نہیں پایا، جس کے پیچھے نبیوں کی جماعت کھڑی ہے آگے بڑھنے کی کسی میں استطاعت نہیں ہے. نماز یکساں میں تھا یہی صرف کہ آیا ہوں مانا اول و آخر کہ دست بستہ میں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے. نبیوں کی جماعت جس کے پیچھے کھڑی ہو اس کے تلووں کی مثال نہیں ملتی یار. وہ مصطفیٰ غریبوں کے ساتھ بیٹھا ہے، غریبوں کے ساتھ کھانا. انس بن مالک کوئی کروڑ پتی شخص کا نام ہے؟
کہتے ہیں حضور مجھے اپنے ساتھ رکھتے. آج تو پیر صاحب کے ساتھ جب کھانا نہیں کھلواتی ادھر باڑمیر خطے میں, وہاں بھی کہہ کیا ہے, ناراض ہوئے کوئی پیر صاحب ناراض ہو, مجھے فکر نہیں ہے. کئی خطوں کا حال یہ ہے کہ صاحب وہاں پیر صاحب کو ساتھ بٹھا نہیں سکتے, پیر صاحب کے ساتھ آپ بٹھا نہیں, پیر صاحب ہے, پیر صاحب کے ساتھ آپ کھانا نہیں کھا سکتے. ہم نے کہا جو پیروں کا پیر اور غوث پاک اور غوث پاک کے داداؤں کا جو دادا اور نبیوں اور رسولوں کا جو امام ہے وہ انس بن مالک کو سامنے بٹھا کے ایک پلیٹ میں کھانا کھایا. سبحان اللہ. آپ نے حدیث نہیں سنی, آپ نے حدیث نہیں سنی. انس بن مالک گوشت کھا رہے تھے تو کدو تلاش کر رہے تھے, لوکی تلاش کر رہے تھے, آل تلاش کر رہے تھے. کسی نے کہا انس یہ کیا کر رہے ہو یار, تلاش کر کر کے کھا رہے. انس بن مالک نے کہا ایک دور تھا میں حضور کے سامنے بیٹھا, حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی پلیٹ میں تلاش کدو شریف آل شریف تلاش کر کے کھا رہے تھے. میں حضور کی اس سنت کو ادا کر. حضرت امام ابو یوسف موجود ہیں جو امام اعظم کے شاگرد, ان کے سامنے کسی نے کہہ دیا مگر مجھے اچھی نہیں لگتی لوگ, کہہ دیا مجھے اچھی نہیں لگتی. امام ابو یوسف قاضی القضات ہے, وقت کے مفتی اعظم تھے, جج کی حیثیت رکھتے تھے. زور فرمایا توبہ کر, واپس کلمہ پڑھ, ورنہ تجھے قتل کرنے کا آرڈر جاری کر دوں گا, فتویٰ لگا دوں گا, تو مرتد ہو گئے. جو حضور نے پسند کیا وہ تجھے پسند نہیں ہے. آپ توجہ کریں کیا حالات ہو گئے ہمارے. حضرت انس بن مالک, تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا, میں حضور کے سامنے بیٹھا تھا, میں حضور ایک تالی میں کھا رہے تھے, سرکار دو عالم علیہ السلام تلاش کر کر کے کھاتے تھے. ارے جناب تھالی کی بات چھوڑیں, ایک پیالہ ہے, ایک پیالہ. آج جھوٹا کیا ماحول ہو گیا صاحب, آج ایک صاحب دوسرے کا جھوٹا نہیں پیتے. پیر صاحب کو دینا ہے تو 4 بار دھو گلاس پھر پلاؤ پانی, ورنہ اسپیشل رکھو. یہ حالت ہے نا. ایک ہی تو پیالہ تھا جس سے 70 لوگوں نے پیا تھا, آخر میں حضور نے پیا. سیرت مصطفیٰ کو جناب والا زندگی میں لائے, زندگی میں ہاں ہو کرنے اور میرے نبی کی کیا شان, بچہ بچہ قربان کہنے سے کچھ نہیں ہونے جانے والا. پہلے سر جھکانا سیکھیے, اس کے بعد سر کٹانے کی بات کریں گے. ابھی جھکائیے پہلے, بعد میں کٹانے کی بات کریں گے. بات کہاں سے چلی تھی کہاں چلی گئی, لیکن ظاہر بات ہے میں نے جتنی کہی وہ اپنے اور آپ کے کام کی کہی. بات کو ختم کر رہا ہوں اس لیے کہ دامن وقت میں گنجائش بالکل ختم ہو گئی. میں 10 منٹ سے بونس بول رہا ہوں. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آ کے کہا ابو صالح تیرا بیٹا ایسا ایسا ہوگا. غوث پاک پیدا ہوئے, اللہ رب العزت نے انہیں کیا کیا مقام عطا فرمائے. ماں کے پیٹ میں 18 پاروں کے حافظ ہو گئے. وہ قصہ سنا آپ نے, ایک صاحب سلام کرے السلام علیکم, آگے چلے گئے. غوث پاک نے کہا وعلیکم السلام وعلیکم السلام. سمجھے بچہ ہے مذاق کر رہا ہے, پلٹ کیا ہے, کہا بیٹا ایک بار سلام کیا جائے تو جواب بھی ایک بار دیا جاتا ہے. پلٹ کے کہا نہیں چچا 2 بار سلام کیا جائے تو جواب بھی 2 بار دیا جاتا ہے. کہا میں نے تو ایک بار ہی کیا ہے. کہا ایک بار ابھی کیا, ایک بار جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا آپ نے سلام کیا تھا, آپ نے سلام کیا تھا. میری ماں نے پردے کا لحاظ کرتے ہوئے بآواز بلند جواب بھی دیا تھا. اس ادھار سلام کا جواب عبدالقادر آج دے رہا, جس کے 55 کی شان یہ ہے اس کے 55 کا مقام. نعرہ رسالت علماء سنت. اب یہ نعرہ لگانے لگے تاکہ تقریر اور بڑھ جائے. میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ. سرکار مدینہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو رب کعبہ نے یقیناً بے مثل و بے مثال بنایا. پھر سرکار کے صدقے و طفیل ولیوں کو اختیارات عطا ہوئے. میں بات سلطان غوث اعظم کی کر رہا ہوں, شہنشاہ بغداد کی. کہنے لگے امی جان مجھے معاف کرنا مگر میرا شکریہ بھی ادا کرنا. بیٹا کہنا کیا چاہتا ہے؟ او فلاں دن آپ باغ میں بیٹھی تھی. کہا ہاں میں بیٹھی تھی. کہا کہ آپ کو یاد ہوگا انگور کے گچھے کی طرف ہاتھ بڑھاتی تھی تو پیٹ میں درد ہوتا تھا. ہاں بیٹا ہوتا تھا. کہا معاف کیجئے میں پیٹ میں لات چلاتا تھا تو آپ کے پیٹ میں درد ہوتا تھا. پہلے تو پیش کی معذرت چاہ لیتا ہوں مگر شکریہ اس لیے ادا کرے کہ جو آپ کو نہیں دکھ رہا تھا وہ آپ کے بیٹے کو قوت ولایت سے پیٹ کے اندر سے دکھ رہا تھا. جس گچھے کو آپ لگانا چاہتی تھی اس کے پیچھے ایک بچھو بیٹھا تھا. آپ لگاتی آپ کے ہاتھ پہ بچھو چلٹ مارتا. مجھے اپنی ماں کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی اس لیے میں پیٹ میں ہلچل کر کے آپ کا ہاتھ وہاں سے کھینچا لیتا تھا. پیٹ میں جو حرکت کی اس کے لیے معافی مگر بچھو سے بچانے کے لیے شکریہ تو بنتا ہے. ماں نے مسکرا کے کہا بیٹا تو میرا بیٹا ضرور ہے مگر میں تیری ماں ہوں, تیری
پاک غوث پاک کی شان ہے، میں بیان کروں گا تو بات بڑھتی چلی جائے گی. ابتدائے عشق ہے، ہوتا ہے کیا آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا. ابھی تو بچپن کی بات ہے، میں بچپن سے آگے کبھی بڑھوں گا انشاءاللہ. کل جمعے میں گفتگو کروں گا، اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو کریم وقار ساز کے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سرکار غوثیت میں آپ سے سچی محبت اور ان کے طریقے پر چلنے کی سعادت عطا فرمائے. اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. نمازوں کی بالخصوص پابندی کرے. غوث پاک سرکار فرماتے ہیں جو بندہ بے نمازی ہے میں عبد القادر اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا. تو جناب سے خواہش کرنا تو بڑی بات ہے، نمازوں کی پابندی کرے. رب کعبہ ہم سب پر اپنا خاص فضل فرمائے. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، اس مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. میرے عیبوں پہ ڈال کر پڑھا، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.